بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت اور دنیا کی دولت یا دنیا کی ترقی دونوں میں فرق ہے۔ جہاں تک امامت کا تعلق ہے، لوگوں کی پیشوائی کا تعلق ہے، رہنمائی کا تعلق ہے، لیڈرشپ کا تعلق ہے، حکمرانی کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک دنیا داری کا تعلق ہے، دولت کی ٹھاٹ باٹ کا تعلق ہے، محلات کا تعلق ہے، پیسے کی ریل پیل کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرط نہیں لگائی۔ یہ کافروں کو بھی دیا ہے اور مسلمانوں کو بھی، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا کہ مومنوں کو زیادہ دے دیا ہو تو کافروں کو کم، یا کافروں کو زیادہ اور مومنوں کو کم۔ یہ اس کی تقسیم کے اپنے طریقے ہیں۔ جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں پڑھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، سو ابراہیم نے انہیں پورا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ پورا کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، امام بنانے والا ہوں لوگوں کا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنائیں گے، یعنی یہ سلسلہ میری اولاد میں بھی چلتا رہے گا کہ وہ بھی لوگوں کے امام بنائیں گے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، کفر کریں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں اور اللہ کی حدود کو پار کریں، وہ دراصل ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ظلم کی تعریف کی ہے قرآن میں، وہ کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے اللہ کے ساتھ جو انسان کرتا ہے وہ شرک ہے، کہ وہ مقام کسی اور کو دے دے جو اللہ کا مقام ہے۔ یعنی اگر آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی شخص یہ کام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے یا ظلم کرے تو اس کو امامت نہیں ملے گی، چھین لی جائے گی۔ ہاں اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی اس راستے پر چلتا رہے گا تو اس کو ضرور اللہ امامت دے گا، اور اللہ نے دی بھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو دی، اسحاق علیہ السلام کو دی، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دی، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو دی، پھر اس نسل میں ہزاروں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جو اس راستے پر چلتے رہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسی سورہ کی آیت نمبر 126 میں جب ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کی رہائش رکھوائی اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر دعا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، اور دعا یہ تھی کہ اے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، یعنی اس میں کوئی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، سکون ہو۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی اس کے رہنے والوں میں ان لوگوں کو رزق عطا فرما جو تیرے پر ایمان لے کے آئیں اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اللہ نے کہا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، کیونکہ دنیا کے رزق کا تعلق ایمان اور آخرت کے یقین کے ساتھ نہیں ہے، وہ لیڈرشپ کا تعلق تھا، وہ پیشوائی کا تعلق تھا۔ جہاں تک دنیا داری کا تعلق ہے یہ میں سب کو دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، پھر میں اسے گھسیٹ کر جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی کافر کو دنیا میں میں مزہ دوں گا دولت کا، لیکن آخر کار اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب تو دنیا میں بھی حاکم جو ہے وہ کافر ہے، اور دولت بھی انہی کے پاس زیادہ ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ ایک تو مسلمانوں کی اکثریت شرک کرتی ہے، اور شرک کے کئی طریقے ہیں، نئے بھی اور پرانے بھی۔ دوسرا، مسلمانوں نے اس کتاب کو ہی پس پشت ڈال دیا ہے جس نے ان کو ترقی دینی تھی یا جس نے ان کو ہدایت دینی تھی، یعنی قرآن کو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس وہ قصے کہانیاں اور ایک دوسرے کی باتوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں، اور نہیں پتہ کہ وہ ان کو لے جانے والا لیڈر کہاں لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا متقی اور پرہیزگار بنائے کہ ہم دنیا کی امامت اور لیڈرشپ کو سنبھال سکیں۔ جزاک اللہ۔